آج 20 جون 2018 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MJ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ۔ آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز بلیٹن لے کر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تبوک گودام میں آتش زدگی۔ تبوک میں ایک عمارت کے گودام میں آگ لگ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے فوری جائے حادثہ پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کارروائی انجام دی۔ اس موقع پر وہاں پھنس جانے والے 3 بچوں کو نکال کر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ بیشا کے پارک پر کتوں کا قبضہ۔ سیر سپاٹے کے لیے آنے والے مقامی شہریوں نے بیشا کے النقاہ ہسپتال سے متصل پارک پر کتوں کے قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارک میں کتوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور سیر سپاٹے کے لیے آنے والے بچوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ یہ کتے بچے ہوئے کھانے کی تلاش میں پارک کا رخ کر رہے ہیں، لاوارث ہیں، ان سے بچاؤ کا اہتمام کیا جائے۔ جدہ ایئرپورٹ کا شمالی ٹرمینل AC سے محروم۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے شمالی ٹرمینل اور نجی پروازوں کے لیے مخصوص ٹرمینلز میں ایئر کنڈیشن کا نظام جزوی طور پر معطل ہو گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ ہماری ٹیم اصلاح و مرمت کا کام کر رہی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ترسیل کی لائن پھٹ جانے کی وجہ سے AC نظام خراب ہو گیا۔ خرابی پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ الجبیل میں سعودی نے اپنے ہی ملک کے رہنے والے باشندے کو ہلاک کر دیا۔ ایک 30 سالہ سعودی شہری نے مشرقی ریجن کی الجبیل کمشنری کے المرکاب میں اپنے ہم وطن کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ الشرقیہ پولیس کے ترجمان بریگیڈیئر زیاد الرکیتی نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں شہریوں میں جھگڑا چل رہا تھا۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے قبضے سے حملے میں استعمال ہونے والا ہتھیار بھی برآمد کر لیا گیا۔ لاش کو اسپتال کے سردخانے میں محفوظ کرا دیا گیا۔ حملہ آور کو پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ عید کے دوران 6 لاکھ افراد نے الشرقیہ کا سفر کیا۔ عید الفطر کے دوران 6,22,203 افراد نے مشرقی ریجن کی چوکیوں سے سفر کیا۔ الشرقیہ میں جوازات کے ترجمان کرنل معلی العتیبی نے عکاظ کو اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ الخفجی چیک پوسٹ سے 1,04,664، الرقہ سے 58,850، البدائے سے 49,362، کنگ فہد ایئرپورٹ سے 49,450 اور الاحسا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 350 افراد نے سفر کیا۔ 55% صارفین غذائی معلومات نہیں پڑھتے۔ سعودی FDA نے واضح کیا ہے کہ 55% صارفین غذائی اشیاء کے ڈبے پر درج معلومات دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ محکمے نے توجہ دلائی کہ یہ بات تازہ ترین جائزے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ جائزے میں ریاض، جدہ، دمام، تبوک، مدینہ منورہ، حائل اور الابہا کے صارفین کو شریک کیا گیا۔ جائزے سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف 12% صارفین غذائی عناصر، 21% پروڈکشن کی تاریخ، 28% ناقابل استعمال ہونے کی تاریخ اور 6.2% غذا تیار کرنے والے ملک کا نام دیکھنے کی زحمت کرتے ہیں۔ موسم گرما کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ معروف ماہر فلکیات عبدالعزیز الحسینی نے واضح کیا کہ فلکیاتی حساب سے موسم گرما 7 شوال 1439 ہجری بروز جمعرات کو شروع ہوگا۔ یہ شمالی کرۂ ارض میں شدید ترین اور مختصر ترین رات کی تاریخ ہوگی۔ ریاض میں فارمیسیاں لوٹنے والا سعودی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے واضح کیا کہ دارالحکومت کے مغربی محلے لبن میں سادہ ہتھیار کے بل پر کئی فارمیسیاں لوٹنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آور اپنے ہاتھ میں بغدہ لیے ہوئے تھے۔ فارمیسی میں گھس کر نقدی قبضے میں لے کر فرار ہو چکا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ حملہ آور مقامی شہری ہے۔ اس کی عمر 31 برس ہے۔ اس نے فارمیسیوں پہ ڈاکے ڈالنے کی وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد ہوئی ہے۔ مکہ میں سوئمنگ پول میں 2 بچے ہلاک، 4 متاثر۔ مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ شہری دفاع نے خبردار کیا ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی گھروں اور گیسٹ ہاؤسز میں سوئمنگ پول کے خطرات سے بچاؤ کی تدابیر کریں۔ شہری دفاع کے ترجمان کرنل سعید سرحان نے بتایا کہ 2 بچے جن کی عمریں 10 برس سے کم تھیں گزشتہ 3 روز کے دوران
स्विमिंग पूल्स में तैराकी के दौरान जान से हाथ धो बैठे। 4 बच्चों को उनके रिश्तेदारों ने आखिरी वक्त में बचा लिया। मुतवफ़ी के ड्राइवर का वारिस के नाम नकल कफाला बगैर फ़ीस के होगा। महकमा पासपोर्ट ने वाज़ह किया है कि ड्राइवर का नकल कफाला वरसा के नाम होने पर कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। मुकर्ररा हिदायत के मुताबिक मुतवफ़ी कफ़ील के ड्राइवर की खिदमात किसी फ़ीस के बगैर उसके किसी भी वारिस के नाम मुंतकिल हो सकती हैं। अलबत्ता आजर की मंजूरी के बगैर इकामे की तजदीद मुमकिन नहीं। इकामा गुम होने पर 1000 रियाल जुर्माना है। विज़िट वीज़ा में तोसी मुद्दत ख़त्म होने से 7 दिन पहले कराई जा सकती है। ख़वातीन की ड्राइविंग में आलमी मीडिया की दिलचस्पी। आलमी मीडिया भी 10 शवाल 1429 हिजरी बा मुताबिक 24 जून 2018 को सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए ड्राइविंग की इजाज़त के दिन गिन रहा है। आलमी मीडिया का कहना है कि ये वो दिन होगा जिस रोज़ सऊदी ख़वातीन नई तारीख रकम करेंगी। बरतानवी जराइद ने इस हवाले से सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को खराजे तहसीन पेश किया। तवक्को ये है कि इस साल गाड़ियों के सौदे 10% ज़्यादा होंगे। सऊदी ख़ानदान ड्राइवरों पर सालाना 600 मिलियन रियाल खर्च कर रहे हैं, जबकि सालाना 5 लाख ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। जबल नूर पर ज़ायरीन के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर खोला जाएगा, महकमा सियाहत का ये कहना है। महकमा सियाहत और कौमी आसार ने मक्का मुकरमा में जबल नूर पर ज़ायरीन के लिए नया इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। महकमा सियाहत इस्लामी तारीख़ के मकामात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और ज़ायरीन को उनके तारीख़ी किरदार और सीरत नबविया में उनकी अहमियत से आगाह करेगा। तारीख़ी मकामात की बाबत सही मालूमात फराहम की जाएंगी, जबकि इस्लामी अक़ीदे के मुनाफी सरगर्मियों से रोका जाएगा। महकमा सियाहत के मातहत इंजीनियर्स ने जबल नूर के इंफॉर्मेशन सेंटर का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। जबल नूर मस्जिद अल हराम के शुमाल मशरक़ में अल अदर रोड पर वाक़या है। जी तो दोस्तों, ये था आज 20 जून 2018 सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की खबरें आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। और जिन नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।